بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری بحث تاریخ علم اصول میں جاری ہے اور ہم مختلف مراحل ابتدائی جو علم اصول نے طے کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایسے زمانے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں پر علم اصول اب مدون ہونا شروع ہو رہا ہے، منظم ہونا شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں آپ کو بعض اہم شخصیات کا تعارف کروایا اور ان کے بعض علمی کاموں سے متعارف کروایا۔ آج ہماری بحث جناب شیخ مفید پر ہوگی، ان کے جو علم اصول کے اندر جو کام ہیں اس پر تبصرہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے ابن قولوی کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ جناب ابن قولوی یہ اصالتاً مدرسہ قم سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کا پورا نام تھا جعفر بن محمد بن قولوی، اور یہ ابتدائی تعلیم انہوں نے قم میں حاصل کی تھی اور پھر اس کے بعد یہ رے منتقل ہو گئے اور رے سے پھر یہ بغداد کی طرف گئے، اور ابن قولوی 337 ہجری میں اپنے استاد کی اجازت ملنے کے بعد بغداد تشریف لے گئے اور وہاں اپنا تدریسی حلقہ قائم کیا۔ ان کے اہم ترین شاگردوں میں شیخ مفید کا نام سر فہرست ہے، جس کی بنا پر شیخ مفید کا شمار مکتب بغداد کے علماء میں ہوتا ہے۔ تاہم شیخ مفید کے علمی افکار مکتب بغداد تک محدود نہیں تھے، کیونکہ ابن قولوی اپنے ہمراہ مکتب رے اور مکتب قم کا علمی ورثہ بھی لائے تھے۔ اس دور میں علم اصول فقہ کے حوالے سے مکتب بغداد میں نوبختیوں کے مرتب کردہ اصول پہلے سے موجود تھے، جبکہ ابن قولوی اور ابن عقیل کے ذریعے مکتب رے کے اصول بھی یہاں پہنچ گئے۔ ان دونوں مکاتب فکر کا ارتقائی ملاب شیخ مفید کی ذات میں نمایاں ہوتا ہے۔ شیخ مفید نے اہل بغداد کی طرح اصول فقہ کو تحریری شکل دی اور اہل رے کی طرح اسے ایک مستقل علم کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے علم اصول پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا التذکرہ باصول الفقہ۔ ایک انتہائی اہم کتاب جو ہے وہ تصنیف کی تھی، اگرچہ اس کتاب کا اصل نسخہ اب ناپید ہے، ہم تک نہیں پہنچا، لیکن اس کی تلخیص آج بھی محفوظ ہے۔ علامہ ابو الفتح کراجکی، جن کا متوفہ 449 ہے یعنی 449 ہجری قمری، جو شیخ مفید کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنی فقہی کتاب کنز الفوائد کے آخر میں اس کتاب کی تلخیص شامل کی۔ علامہ کراجکی فرماتے ہیں کہ ان کے بعض شاگردوں نے درخواست کی کہ فقہی مباحث کے دوران اصولی مبانی کی طرف رجوع کرنے کے لیے شیخ مفید کی مفصل کتاب کی ایک مختصر شکل موجود ہونی چاہیے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے کنز الفوائد میں اس کا خلاصہ پیش کیا، جو آج کل الگ سے چھپ چکا ہے اور اس کی ڈیجیٹل صورت میں بھی یہ دستیاب ہے، آپ کو مل جائے گا۔ التذکرہ باصول الفقہ کو اگر آپ سرچ کریں گے انٹرنیٹ میں تو آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اہم بحث کا آغاز ہوتا ہے کہ علم اصول کا جو ایک مکمل دورہ ہے، مکمل علم ہے، اس کو کس نے جو ہے پیش کیا؟ آیا ابن عقیل نے یا جناب شیخ مفید نے؟ تاریخ اصول میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اصول فقہ کا پہلا مستقل دورہ شیخ مفید نے پیش کیا، جو کہ تاریخی اعتبار سے درست معلوم نہیں ہوتا۔ ان سے قبل ابن عقیل علم اصول کا ایک مکمل اور مستقل دورہ پڑھا چکے تھے کہ ہم پہلے اس کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس بات کے شواہد اقوال کے فقہا کے اقوال میں موجود ہیں۔ خود شیخ مفید نے اپنے استاد سے اسے نقل کیا ہے، اور علامہ بحر العلوم نے اپنی علم رجال کی کتاب میں ابن عقیل کے حوالے سے متعدد فقہا کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ ابن عقیل وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اصول فقہ کا مکمل اور مستقل دورہ تدریس کیا ہے، یعنی ابتدا علم اصول سے آخر علم اصول تک اس کو تدریس کیا۔ تاہم اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ علم اصول کا پہلا مکتوب مکمل دورہ شیخ مفید کا ہے تو یہ بالکل درست ہے۔
ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس کی تلخیص ہم تک پہنچی ہے، اس کا مکمل کتاب ہم تک نہیں پہنچی، اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ کتاب مکمل ہم تک نقل نہ ہو سکی۔ مکتب رائے کے علماء جیسے ابن عقیل اور ابن قولوی اگرچہ اصول کا درس دیتے تھے لیکن انہوں نے اسے کتابی شکل نہیں دی، یہ اعزاز شیخ مفید کو حاصل ہے۔ پس اگر ہم مکمل درس دینے کی بات کریں تو پہلے ابن عقیل ہیں نہ کہ شیخ مفید، اور اگر ہم مکمل کتاب لکھنے کے حوالے سے بات کریں تو وہ شیخ مفید ہیں، ابن عقیل نہیں ہیں، چونکہ ابن عقیل مکمل کتاب جو ہے وہ نہیں لکھ سکے تھے۔ اگر ہم شیخ مفید کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس میں دو بنیادی عنوان قائم کیے ہیں شیخ مفید نے اپنی کتاب میں۔ ایک ہے اصول الاحکام، اس سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول ہے اور سنت اہل بیت ہے، اور دوسرا باب یا دوسرا عنوان جو مد نظر رکھا اس کو طرق الاحکام یا ادلۃ الاحکام رکھا ہے۔ اس سے مراد وہ ذرائع ہیں کہ جن سے احکام تک پہنچا جاتا ہے۔ انہوں نے ان تین حصوں میں، یعنی جناب شیخ مفید نے اس طرق الاحکام والے باب کو پھر تین حصوں میں، اس عنوان کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ طرق الاحکام یا ادلۃ الاحکام تین ہیں: عقل، لسان اور نصوص۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعد کے ادوار میں آنے والے علماء نے ان دونوں مباحث یعنی اصول الاحکام اور ادلۃ الاحکام، یعنی شیخ مفید نے جو دو عنوان کے تحت بحث کی ہوئی تھی، ان دونوں عنوان کو آپس میں ضم کر کے ان کا نام رکھ دیا منابع فقہ، یعنی ابھی متاخرین کے اندر یہ منابع فقہ کے عنوان سے بحث ہوتی ہے، لیکن جناب شیخ مفید نے انہی مباحث کو جو منابع فقہ کے عنوان سے بیان ہو رہی ہیں اس کو اصول الاحکام اور ادلۃ الاحکام کے ذیل میں بیان کیا۔ شیخ مفید کے زمانے میں منابع فقہ کی اصطلاح جو ہے وہ موجود نہیں تھی، اور ان دونوں کو جناب شیخ مفید نے یعنی ادلۃ الاحکام اور اصول الاحکام کو الگ الگ حیثیت سے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ پس اصول سے کیا مراد ہے؟ کتاب خدا یعنی قرآن اور سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطرت اہل بیت۔ اور ادلہ یعنی طرق سے پھر کیا مراد ہے؟ عقل، لسان۔ لسان سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس میں عرف اور بناء عقلا شامل ہیں، یعنی لسان کے اصطلاح میں، اور روایات جو در اصل سنت یعنی معصوم کے قول، فعل اور تقریر کو بیان کرتی ہیں۔ تو اب یہ کیا ہیں؟ عقل، لسان، روایات، یہ ان کو احکام تک پہنچانے کے ادلہ یا طرق کہا جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ تفریق سید مرتضیٰ کے دور تک برقرار رہی، یعنی ادلہ احکام اور ہیں اور اصول احکام اور ہیں، اس کو الگ کر کے یہ اصطلاح جو ہے وہ سید مرتضیٰ تک قائم رہی۔ وہاں بھی ہمیں ان اصطلاحات کا انضمام نہیں نظر آتا، تاہم جب ہم محقق حلی اور علامہ حلی کے اس زمانے تک پہنچتے ہیں جس کو مکتبہ حلہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم بعد میں بات کریں گے، اس دور تک جب ہم پہنچتے ہیں تو ایک اہم اصولی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ مکتبہ حلہ کے علماء نے ان دونوں عناوین کو یعنی اصول اور ادلہ کو باہم ملا کر ایک نئی اور جامع اصطلاح یعنی منابع فقہ وضع کر دی۔ اس انضمام کے نتیجے میں درجہ ذیل تبدیلیاں واقعہ رونما ہوئی ہیں۔ کون کون سی؟ کہ عقل اور اجماع جو فقہا کے ہاں محض طریق یا دلیل سمجھے جاتے تھے، وہ فقہ کے مستقل مبانی اور منابع میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح کتاب اور سنت جو پہلے خالصتاً اصول کہلاتے تھے، وہ بھی منابع فقہ کا حصہ قرار پائے۔ منابع اور اصول کے مفہوم کا فرق جو ہے اب یہاں ہمارے لیے جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے کہ جو مفہوم آج ہم منابع سے لیتے ہیں، پرانے ادوار میں وہ اصول کے مترادف نہیں تھا۔ قدماء کے ہاں یہ دونوں الگ الگ حیثیت رکھتے تھے۔
جب ہم تاریخ کے اس موڑ یعنی مکتبہ حلہ پر پہنچیں گے تو اس امر کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ انہوں نے ان دو الگ عناوین کو کیوں ضم کیا۔ جب منابع فقہ یہ نئی اصطلاح رائج ہو گئی تو بعد میں آنے والے علماء کے درمیان اس بات پر نئی بحث اور اختلاف شروع ہو گیا کہ ان منابع کی حتمی تعداد کتنی ہونی چاہیے، مثلا 3 ہے یا 4 ہے۔ یہ مباحثہ شروع ہوا کہ سابقہ ادوار کے کتنے اصول اور کتنے طرق کو موجودہ منابع میں شامل کیا جانا چاہیے اور کن کو خارج کیا جانا چاہیے۔ اس تاریخی اور ارتقائی سفر کو سمجھنے کے لیے ہم ہر دور اور ہر نمایاں عالم کے نظریات کا الگ الگ جو ہے وہ جائزہ لیں گے تاکہ علم اصول کی یہ تاریخ ذہن نشین ہو جائے ہمارے۔ اور اسی تسلسل کی بنیاد پر ہم نے سب سے پہلا اور اہم نقطہ یہی بیان کیا تھا کہ تاریخ اصول کے آغاز میں شیخ مفید کے اصولی نظام میں اصول اور ادلہ دو بالکل جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ شیخ مفید کے ہاں نصوص سے مراد وہ احادیث ہیں جو دراصل سنت یعنی معصومین کے اقوال، فعل اور تقریر سے حکایت کرتی ہیں، بذات خود سنت کو اصول الاحکام قرار دیتے ہیں، جبکہ احادیث اور نصوص کو ان تک پہنچنے کا طریق یا ادلۃ الاحکام تسلیم کرتے ہیں۔ شیخ مفید کے نزدیک اصول الاحکام یعنی کتاب اور سنت اس تک رسائی کے 3 بنیادی ذرائع ہیں۔ نصوص ہیں، یہ اطرت اہل بیت کے احکام تک پہنچنے کا بنیادی اور واضح ذریعہ ہے۔ لسان ہے، اس سے مراد عرف عام اور عرف خاص ہے، یعنی بنائے عقلاء جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمہ لسانی قواعد اور روایات ہیں کہ جن کے ذریعے قرآن اور سنت کو سمجھا جاتا ہے۔ اور تیسرا عقل ہے۔ علم اصول میں عقل کا کردار یہ ہے کہ اس کے ذریعے کتاب اور سنت کے عقلی لوازمات اور ملزومات کو اخذ کیا جاتا ہے۔ شیخ مفید عقل کو شرعی احکام کے استنباط میں کس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کی واضح مثال ہم لیتے ہیں کہ اگر ایک چیز کا امر کیا جائے اور ایک چیز کے ضد کے بارے میں نہیں کی جائے، یہ ایک بحث موجود ہے کہ الامر بالشیء والنہی عن الضد، اس کا عنوان جو پایا جاتا ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو التذکرہ میں علامہ کراجکی ان کا نظریہ نقل کرتے ہیں کہ کسی شے کا حکم دینا، اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ مولا نے امر کیا ہے اور اس کو ہم لفظی دلالت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کی ضد سے ممانعت پر دلالت نہیں کرتا، یعنی آپ اگر ایک چیز کا امر دیں، مولا اگر ایک چیز کا حکم دے دے، امر دے دے، تو اگر ہم اس کو لسانی اور لفظی اعتبار سے دیکھتے ہیں، اس کی لفظی دلالت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر یہ معنی نہیں پوشیدہ کہ اب اس کی جو نہیں ہے اس سے آپ کو روکا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا ہے، ضد سے ممانعت کروائی جا رہی ہے۔ تاہم عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب کسی کام کا حکم دیا جائے تو عقلی طور پر اس کے مخالف کام سے منع کیا گیا ہے۔ یہ دراصل وہی نظریہ ہے جسے آج کے علم اصول میں ملازمات عقلیہ کہا جاتا ہے۔ شیخ مفید اور دیگر محققین کے نزدیک، جو کہ ہمارے امامیہ علماء ہیں، امامیہ فقہ میں اجماع کوئی بنیادی اور مستقل منبع نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ ذرا مد نظر رکھیں۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اجماع جو ہے نا وہ کتاب، سنت اور عقل کے مقابلے میں ایک الگ دلیل پائی جاتی ہے، لیکن ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ مستقل منبع و بنیادی منبع نہیں ہے، بلکہ بنیادی منبع صرف کتاب، سنت اور عقل ہے، بلکہ اور اجماع جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ثانوی اور فرعی دلیل ہے۔ اجماع کی حجیت اس کی کاشفیت پر موقوف ہے، یعنی وہ سنت معصوم کو کس حد تک کشف کرتی ہے۔ شیخ مفید نے اجماع کو 2 اقسام میں تقسیم کیا، ایک اجماع کشفی اور ایک اجماع غیر کشفی، کہ جب آپ علم اصول کی مباحث میں داخل ہوں گے تو آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے، اور جو علم اصول پڑھ چکے ہیں وہ اس مطلب کو جانتے ہیں۔ وہ اجماع کشفی خاص طور پر اجماع دخولی کو حجت مانتے ہیں، یعنی شیخ مفید کہ دخولی جو
جس میں امام کے داخل ہونے کا احتمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ معصوم کی رائے کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے نزدیک اجماع کا معیار افراد کی کثرت نہیں بلکہ کاشفیت ہے۔ اگر تمام فقہا کسی بات پر متفق ہوں مگر اس سے قول معصوم کشف نہ ہوتا ہو تو وہ حجت ہی نہیں ہے، لیکن اگر محض چند افراد متفق ہوں یعنی فقہا میں سے اور ان سے قول معصوم کا یقین حاصل ہو جائے تو وہ حجت ہوگا اور حجت تسلیم کیا جائے گا اس کو۔ یہ جناب شیخ مفید کے اجماع کی بحث ہے۔ اسی طرح خبر واحد اور ظواہر کی حجیت کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپنی اصولی مباحث میں شیخ مفید نے خبر واحد اور ظواہر کے حوالے سے اہم اصول بیان کیے ہیں۔ مثلا خبر واحد اور مرسل روایات کے بارے میں کہ شیخ مفید ہر خبر واحد کو نہیں بلکہ صرف اس خبر کو حجت مانتے ہیں کہ جس کے صدور کا اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی وہ موثوق الصدور والے نظریے کو مانتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی مرسل روایت کے درست ہونے کا یقین حاصل ہو جائے اور وہ کسی دوسری دلیل سے متعارض نہ ہو تو وہ حجت ہے۔ یہ خبر واحد کے حوالے سے اور مرسل روایت کے بارے میں شیخ مفید کا جو ہے وہ نظریہ ہے۔ اگر ہم حجیت ظواہر کے اعتبار سے اگر بات کرتے ہیں تو شیخ مفید قرآن اور سنت کے ظواہر کو مطلق طور پر حجت اور قابل استناد تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ بعد میں جب ہم اخباریوں کے افکار کو بیان کریں گے تو اخباریوں کا جو نظریہ ہے اس کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ اخباری جو ہیں وہ قرآن کے ظواہر کی حجیت کے قائل نہیں تھے۔ یہ جناب شیخ مفید نے ان مباحث کے بارے میں بات کیا ہے۔ اب اگر ہم آگے چلتے ہیں تو شیخ مفید اپنی کتاب کے آخر میں تعادل اور تراجی کی بحث میں ایک بحث کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اور اس میں انتہائی اہم اصولوں کو بیان کیا ہے کہ قرآن کی آیات کو قرآن کے ذریعے نسخ کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی حدیث کے ذریعے قرآن کو نسخ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بحث ہے، استنباط کے اندر بڑی کام آتی ہے اور اہل سنت بھی اس کو اپنے علم اصول میں تفصیل سے بحث کرتے ہیں اور ہمارے علم اصول میں بھی اس کے اندر جو ہے وہ بحث ہوتی ہے۔ تو جناب شیخ مفید کا یہ نظریہ ہے، لہٰذا اگر کوئی حدیث قرآن کے صریحاً خلاف ہو اور ان کے درمیان کوئی جمع عرفی ممکن نہ ہو تو ایسی حدیث کو لازماً جو ہے وہ ترک کر دیا جائے گا۔ یہ بحث تھی ہماری جناب شیخ مفید کی کہ مختصر طور پر ان کی کتاب کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا اور ان کے بعض اصولی نظریات کا تذکرہ بھی کر دیا ہے، اور اس کے بعد اب جناب سید مرتضیٰ کی جو ہے وہ نوبت آتی ہے کہ انہوں نے پھر علم اصول کی بحث کو کیسے آگے بڑھایا کہ اس کو پھر اگلے درس میں ہم بیان کرتے ہیں۔ چونکہ جناب سید مرتضیٰ کی بحث جناب شیخ مفید کی نسبت تھوڑی سی طولانی ہے، تو اس کو اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔